بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصہ تک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں لڑتے رہے۔ ابو عبیدہ تمام پلاننگ انہی کے مشوروں سے کرتے تھے اور یہ دونوں کمانڈر مل کر جنگی تیاری کرتے تھے، تاہم اس پلان پر عمل درآمد خالد کروایا کرتے تھے۔ 4 سال بعد عمر نے انہیں تمام جنگی خدمات کو چھوڑ کر مدینہ آنے کا حکم دیا۔ طبری نے اس سلسلے میں سیف بن عمر کی روایت نقل کی ہے جو کہ نہایت ہی ضعیف راوی ہے اور جھوٹی روایات کے لیے مشہور ہے۔ اس روایت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ محاذ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق دل میں کینہ رکھتے تھے۔ خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے خالد کو معزول کر کے مدینہ واپس بلا لیا، ان کی تذلیل کی اور ان کا آدھا مال لے کر بیت المال میں داخل فرما دیا۔ ان کا خیال تھا کہ خالد نے محاذ اللہ مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی ناقابل اعتماد اور ضعیف روایت ہے اور ان دونوں بزرگوں پر بہتان ہے۔ ہاں، ایسا ضرور ممکن ہے کہ خالد سے مال غنیمت کے حصوں کی تقسیم میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حساب کیا تو ان کی طرف کچھ رقم زائد نکلی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لے کر بیت المال میں داخل کر دی اور شام کے لوگوں کو تحریر لکھ کر بھیجی جس میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کی وجوہات بیان کی۔ روایت یہ ہے، جب خالد حضرت عمر کے پاس پہنچے تو ان سے شکایت کی اور کہا، میں نے آپ کی یہ شکایت مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کی تھی، واللہ آپ نے مجھ سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ عمر نے فرمایا، یہ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی؟ انہوں نے جواب دیا، مال غنیمت اور میرے مقرر حصوں سے 60,000 سے زائد جو رقم ہو وہ بیت المال کی ہے۔ اس پر عمر نے ان کے ساز و سامان کی قیمت لگائی تو ان کی طرف 20,000 نکلے۔ اس رقم کو انہوں نے بیت المال میں داخل کر دیا تو عمر نے فرمایا، خالد واللہ آپ میرے نزدیک نہایت ہی معزز شخصیت ہیں، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آج کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ عدی بن سہیل کی روایت ہے کہ عمر نے تمام شہر والوں کو لکھ کر بھیجا، میں نے خالد کو ناراضگی یا بددیانتی کی وجہ سے معزول نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ان سے محبت کرنے لگے ہیں، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ ان پر بے حد بھروسہ اور اعتماد نہ کریں اور کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے چاہا کہ انہیں حقیقت معلوم ہو جائے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اس لیے انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی سیف بن عمر ہی نے روایت کی ہے اور ان صاحب کی دونوں روایتوں میں تضاد موجود ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دوسری روایت ہی درست ہے۔ اس روایت سے خالد کی معزولی کی ایک اور وجہ سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض مسلمانوں کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ جو فتوحات ہو رہی ہیں وہ خالد کی موجودگی کی وجہ سے ہیں، اس طرح سے ان میں شخصیت پرستی پیدا ہو سکتی تھی۔ اگلا معرکہ ایک ہی ہفتے بعد آ گیا۔ ابو عبیدہ کو فوج کی کمان لیے ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ ایک اجنبی ان سے ملنے آیا ہے، اپنے آپ کو عربی ظاہر کرتا ہے لیکن عیسائی ہے۔ ابو عبیدہ نے اسے بلا لیا۔ اجنبی تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ابو عبیدہ نے سب کو باہر نکال دیا۔ اس عیسائی نے کہا، کیا مسلمان سالار اعلیٰ ایک عیسائی عرب پر اعتبار کرے گا؟ اگر مال غنیمت کی ضرورت ہے تو ایک جگہ بتاتا ہوں، حملہ کریں اور مالا مال ہو جائیں۔ ابو عبیدہ نے پوچھا، پہلے یہ بتا کہ تو ہم پر اتنی مہربانی کرنے کیوں آیا ہے؟ رومی تیرے ہم مذہب ہیں، تو انہیں کیوں نقصان پہنچا رہا ہے؟ عیسائی نے جواب دیا،
اپنے وطن کی محبت کی خاطر۔ رومی میرے ہم مذہب تو ہیں لیکن زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے رومیوں نے ہی ڈالا تھا، اور عیسیٰ کو مصلوب کرنے والے بھی رومی ہی تھے۔ میں ان کی شہنشاہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ رعایا کو انسان نہیں سمجھتے۔ میں نے مفتوحہ علاقوں میں آپ کی حکومت بھی دیکھی ہے، آپ رعایا کو انسانیت کا درجہ دیتے ہیں۔ میں رومیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوں۔ میرے دل میں صرف اپنا ہی نہیں پوری انسانیت کا درد ہے۔ میں مسلمان نہیں لیکن میں یہ تو فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں عربی ہوں اور عرب کے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ اس عیسائی عرب نے ابو عبیدہ کو متاثر کر لیا۔ ابو عبیدہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ بتا رہا ہے جہاں حملہ کرنا ہے۔ ابو القدس عیسائی عرب نے جواب دیا، اور یہ بتا کر کہ یہ مقام ابو القدس سے کتنی دور اور کہاں ہے۔ ابو عبیدہ کو بتایا 2-3 دنوں بعد وہاں ایک میلہ شروع ہونے والا ہے، اس میں دور دور کے تاجر بیچنے کے لیے مال لائیں گے، بڑی قیمتی اشیاء کی دکانیں لگیں گی، بڑے دولت مند اور خریدار آئیں گے۔ اگر آپ کو مال غنیمت چاہیے تو چھوٹا سا ایک دستہ بیچ کر سارے میلے کا مال سمیٹ لیں۔ کیا اس میلے کی حفاظت کے لیے رومی فوج کا کوئی دستہ وہاں ہے؟ نہیں ہوگا جناب، میں یہ جانتا ہوں کہ بحیر روم کے ساحلی شہر طرابلس میں رومی فوج موجود ہے، وہاں سے فوج اتنی جلدی ابو القدس تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کے لیے میدان صاف ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا مجھے زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے، اور وہ چلا گیا۔ ابو عبیدہ نے اس میلے کو موٹا اور آسان شکار سمجھا۔ انہوں نے اپنے مشیر سالاروں کو بلایا جن میں خالد بھی شامل تھے۔ ابو عبیدہ نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ عیسائی عرب انہیں کیا بتا گیا ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا یہ مال غنیمت ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ ابو القدس دشمن کا علاقہ ہے اور اس دشمن کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ جنگ کی صورت میں میلے پر ہمارا چھاپا جائز ہے، اس سے رومیوں پر ہماری داغ بیٹھ جائے گی۔ ابو عبیدہ نے باری باری سب کو دیکھا اور کہنے لگے تم میں کون اس چھاپا مار کارروائی کے لیے جانا چاہتا ہے؟ ابو عبیدہ کی نظریں خالد کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ نظریں خالد پر جما لینے کا مطلب یہی تھا کہ خالد اپنے آپ کو اس چھاپے کے لیے پیش کریں گے، لیکن خالد اس طرح خاموش بیٹھے رہے جیسے اس کام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ظاہر ہے ابو عبیدہ کو خالد کی خاموشی اور بے رخی سے بہت مایوسی ہوئی ہوگی۔ انہیں یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ خالد کا یہ رویہ ان کی معزولی کا رد عمل ہے۔ وہاں ایک نوجوان بھی موجود تھا، اس کے چہرے پر داڑھی ابھی ابھی آئی تھی۔ وہ نوجوان بول اٹھا میں جاؤں گا، یہ فیصلہ سالار اعلیٰ کریں گے کہ میرے ساتھ کتنی نفری ہوگی۔ ابو عبیدہ نے کہا کیا تو ابھی کم سن نہیں ابن جعفر؟ اور ایک بار پھر خالد کی طرف دیکھا، مگر خالد لا تعلق بیٹھے تھے۔ نوجوان نے جواب دیا امین الامت میں مدینہ سے آیا ہی کیوں ہوں، میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا میرے بزرگ بھول گئے ہیں کہ میرے سر پر اپنے شہید باپ کا قرض ہے؟ امین الامت میں کم سن ضرور ہوں لیکن اناڑی نہیں ہوں، بزدل نہیں ہوں، کچھ سیکھ کر آیا ہوں۔ کیا میرے بزرگ میری حوصلہ شکنی کریں گے؟ خدا کی قسم ابن جعفر تیری حوصلہ شکنی نہیں ہوگی۔ 500 سواروں کا دستہ لے لے، تو اس دستے کا سالار ہوگا۔ ابو عبیدہ نے ایک کم سن لڑکے کو 500 سواروں کا سالار غالباً یہ سوچ کر بنا دیا تھا کہ یہ چھاپا نہایت آسان تھا۔ وہاں پر کوئی فوج نہیں تھی جو ان سواروں کے مقابلے میں آتی۔ یہ نوجوان کوئی عام سا لڑکا نہیں تھا، اس کا نام عبداللہ تھا اور رسول کریم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ اس رات چاند پورا تھا، شعبان کی 15 تاریخ تھی، عیسوی سن کے مطابق یہ 14 اکتوبر سن 634 کی رات تھی۔ نوجوان عبداللہ 500 سواروں کو ساتھ لے کر رات میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ محب رسول اللہ اور نامور مجاہد ابو ذر غفاری
गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। ये दस्ता उस वक्त रवाना किया गया था जब मेला शुरू हो चुका था। अब्दुल्ला का दस्ता सुबह तलू हो चुकी थी जब वहां पहुंचा। मेला क्या था, वो तो खेमों, शामियानों और कानातों का एक गांव आबाद था और ये गांव बहुत ही खूबसूरत था। दुकानों पर बड़ा ही कीमती माल सजा हुआ था और मेले की रौनक जाग उठी। अब्दुल्ला नौजवान था, वो अपने आप को अनाड़ी नहीं समझता था, लेकिन अनाड़ीपन का ही मुजाहिरा किया। सबसे पहले उन्हें एक दो जासूस ये देखने के लिए भेजना चाहिए थे कि रूमी फौज का कोई दस्ता करीब कहीं मौजूद है या नहीं, और मेले में जो लोग आए हुए हैं वो बहरूप में रूमी फौजी तो नहीं। उसने वहां जाते ही हमले का हुक्म दे दिया। 500 मुसलमान सवार मेले के इर्द गिर्द घेरा डालने लगे और अचानक कमो बेश 5000 रूमी सवार जाने कहां से निकल आए और वो मेले और मुसलमान सवारों को निर्गे में लेने लगे। 500 का मुकाबला 5000 से था और सूरत ये पैदा हो गई थी कि मुसलमान सवार घेरे में आ गए थे। उनकी तबाही लाजमी थी। ये 5000 रूमी सालार मेले की हिफाजत के लिए वहां करीब ही मौजूद थे। उन्हें मालूम था कि मुसलमान बहुत तेज पेशकदमी किया करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान फौज अचानक आ जाए और मेले को लूट ले। मुसलमान सवार रूमी सवारों के घेरे से निकलने के लिए घोड़े दौड़ा रहे थे, लेकिन कहां 500 और कहां 5000। मुसलमान जिधर जाते थे उधर से रोक लिए जाते थे। मेले में भगदड़ मच गई, लोगों की चीख व पुकार थी। दुकानदार अपना माल समेट रहे थे और जिनके पास रकमें थी वो भाग रहे थे, कहीं एक घोड़ों तले कुचले गए। मुसलमान हर मैदान में कलील तादाद में लड़े हैं, इससे उन्हें अपने से कई गुना ज्यादा लश्कर से लड़ने और फतेहयाब होने का तजर्बा था। उन्होंने 500 की तादाद में 5000 का घेरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी की कोई सूरत नजर न आई। उन्होंने किसी की हिदायत के बगैर ही अपने आप को गोल तरतीब में कर लिया और रूमियों का मुकाबला करने लगे। अब्दुल्ला लड़ सकता था मगर उस खतरनाक सूरत हाल में अपने सवारों की क़यादत नहीं कर सकता था। वो सिपाहियों की तरह बेजिगरी से लड़ रहा था। अबू जर गफ्फारी भी जान पर खेल कर लड़ रहे थे। तमाम सवार आगे बढ़ बढ़ कर रूमियों पर हमले कर रहे थे और रूमियों के हमले रोकते भी थे। उनकी गोल तरतीब इस तरह थी कि सबके मुंह बाहर की तरफ थे, यानी उनका अकब था ही नहीं जिस पर दुश्मन के हमले का खतरा होता। रूमियों ने जब मुसलमान को इस अनोखी तरतीब में देखा तो वो सटपटाए और आगे बढ़ने में मोहतात हो गए, लेकिन उनकी तादाद 10 गुना थी और वो लड़ना जानते थे। उनके मोहतात होने से सिर्फ ये फर्क पड़ा था कि मुसलमानों की तबाही थोड़ी सी देर के लिए मुलतवी हो गई थी। ये मुमकिन ही नहीं था कि 500 सवार 5000 सवारों के निर्गे से जिंदा निकल आते। ये 500 मुजाहिदीन अपने सालारे आला की एक खतरनाक लग़ज़िश की सजा भुगत रहे थे। अबू उबैदा अमीनुल उम्मत थे, ज़ाहिद व तक़वा में बेमिसाल थे, सहाबा कराम में उनका मकाम सबसे बुलंद था, लेकिन हुकूमत करने के लिए और फौज की क़यादत और जंगी उमूर और कार्रवाइयों में फैसले करने के लिए सिर्फ इन औसाफ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये औसाफ बाज़ हालात में कौम और फौज को ले डूबते हैं। अबू उबैदा की सादगी का ये असर कि उन्होंने एक ईसाई पर एतमाद किया और महज माल गनीमत की खातिर 500 सवारों को एक नौजवान की क़यादत में ये मालूम किए बगैर भेज दिया कि वहाँ दुश्मन की फौज मौजूद है या नहीं। अबू उबैदा अपने सालारों के साथ बैठे हुए थे। दमिश्क फतह हो चुका था, अगली पेशकदमी का मंसूबा तैयार हो रहा था और फौज आराम कर रही थी। एक घुड़सवार घोड़ा सर पर दौड़ाता अबू उबैदा के खेमे के करीब आकर रुका। सवार कूद कर उतरा और दौड़ता हुआ खेमे में दाखिल हो गया। वो हाँप रहा था, उसके चेहरे पर गर्द की तह जमी हुई थी। सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। उसने अबू उबैदा को मुखातिब किया, सालारे आला वो सब मारे जा चुके होंगे, वो घेरे में आए हुए हैं। अबू उबैदा ने घबराए हुए लहजे में पूछा,
کون کس کی بات کر رہے ہو؟ کون کس کے گھیرے میں آیا ہوا ہے؟ ابو القدوس، سوار نے کہا، ابو القدوس کے 500 سواروں کی بات کر رہا ہوں، ان کی مدد کو جلدی پہنچیں، ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ جن مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے ان سب نے لکھا ہے کہ یہ واحد سوار تھا جو میلے میں بگدڑ مچ جانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیوں کے گھیرے سے نکل آیا تھا۔ ابھی گھیرا مکمل نہیں ہوا تھا، اس مجاہد نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے ساتھیوں کا کیا انجام ہوگا۔ اس نے انتہائی تیز رفتار سے گھوڑا دوڑایا اور دمشق پہنچا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے بولتے ہوئے تفصیل سے بتایا کہ ابو القدوس کے میلے میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ ابو عبیدہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ انہوں نے خالد کی طرف دیکھا۔ خالد کے چہرے پر پریشانی کا گہرا تاثر تھا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے خالد سے التجا کے لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تیرے سوا انہیں گھیرے سے اور کوئی نہیں نکال سکتا، جاؤ فوراً جاؤ۔ خالد نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ میں تیرے حکم کے انتظار میں تھا امین الامت، مجھے معاف کر دینا ابو سلیمان، میں نے تیری نیت پر شک کیا تھا اس لیے حکم نہ دیا۔ میرا خیال تھا کہ معزولی نے تیرے اوپر بہت برا اثر کیا ہے۔ خدا کی قسم مجھ پر ایک بچے کو سالار اعلیٰ مقرر کر دیا جائے گا تو میں اس کا بھی مطیع رہوں گا۔ مجھے تو رسول اللہ کے امین الامت نے کہا ہے، کیا میں ایسے گناہ کی جرت کر سکتا ہوں کہ تیرا حکم نہ مانوں؟ میں تو تیرے قدموں کی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلیمان ابن ولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ مورخ واقدی لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کچھ دیر ابن ولید کو دیکھتے رہے اور پھر کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، جا ابو سلیمان اپنے بھائیوں کی جانیں بچا۔ تاریخوں میں ایسی تفصیلات نہیں ملتی کہ خالد اپنے ساتھ کتنے سو یا کتنے ہزار سوار لے کر گئے تھے۔ باقی حالات مختلف تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ خالد نے برہنہ مجاہد زرار بن الازور کو ساتھ لے لیا تھا اور ان دونوں کے پیچھے مسلمان رسالہ سرپت گھوڑے دوڑاتا جا رہا تھا۔ خالد اور زرار تو گرے ہوئے مجاہدین کی مدد کو چلے گئے، پیچھے ابو عبیدہ کی حالت بگڑ گئی۔ اللہ اللہ، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے لگے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے لکھا تھا کہ مال غنیمت کے لالچ میں مجاہدین کو ایسی مشکل میں نہ ڈالنا کہ ان کی جانیں ضائع ہو جائیں۔ عمر نے لکھا تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ بھال کر لینا، مجھے معاف کر دینا اللہ، مجھ سے یہ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ میں نے ایک عیسائی کی بات کو سچ مانا اور میں نے ایک کم سن لڑکے کو 500 سواروں کی کمان دے دی اور اسے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ اپنے دستے کو دور روک کر ہدف کی دیکھ بھال ضرور کر لے۔ ابو عبیدہ کے رفیق سالار انہیں تسلیاں دیتے رہے، لیکن ابو عبیدہ نے جو 500 قیمتی سواروں کو اپنی لغزش کی بٹی میں جھونک دیا تھا اس پر وہ مطمئن نہیں تھے۔ خالد اور زرار اپنے سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے ابو القدس پہنچ گئے۔ وہاں مجاہدین کی حالت بہت بری تھی۔ خالد کے حکم سے ان کے سواروں نے تکبیر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان نعروں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مسلمان سواروں کی حوصلہ افزائی ہو اور رومیوں پر دہشت طاری ہو۔ اس کے بعد خالد نے اپنا نعرہ بلند کیا۔ رومیوں نے پہلے معرکے میں یہ نعرہ سنا تھا۔ اس نعرے کے ساتھ ہی مسلمانوں نے انہیں جس حالت میں کاٹا اور بگایا تھا اس سے تو وہ باقی عمر نہیں بھول سکتے تھے۔ رومی سوار اپنے نرخے میں لیے ہوئے مسلمانوں کو تو بھول ہی گئے۔ خالد نے اپنے سواروں کو پھیلا کر برق رفتار حملہ کرایا تاکہ رومیوں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں آنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ خالد کو اپنی ایک کمزوری کا احساس تھا۔ وہ دمشق سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ابو القدس تک پہنچے تھے۔ گھوڑے تھک گئے تھے، ان کے جسموں سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ خالد کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کو جلدی بگایا جائے ورنہ گھوڑے جواب دے جائیں گے۔
زرار بن الازور نے اپنا وہی کمال دکھایا جس پر وہ رومیوں میں مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی خود زرہ اور قمیض بھی اتار پھینکی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ رومی سوار اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ وہ اپنے نرخے میں لیے ہوئے مسلمان سواروں میں سے کئی ایک کو شہید اور زیادہ تر کو شدید زخمی کر چکے تھے۔ ان میں سے جو بچ گئے تھے انہیں خالد کے آ جانے سے نیا حوصلہ ملا۔ رومی خالد اور زرار کے سواروں کے مقابلے کے لیے مڑے تو پیچھے سے ان بچے کچے سواروں نے ان پر حلہ بول دیا جو کچھ دیر پہلے تک ان کے نرخے میں آئے ہوئے تھے۔ معرکہ خونریز اور تیز تھا۔ اب رومی گھیرے میں آ گئے تھے۔ ان کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ سکڑتے تھے تو ان کے گھوڑوں کو کھل کر حرکت کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بری طرح کاٹا اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ رومی سوار معرکے سے نکل کر بھاگنے لگے۔